محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بے رحم عورت اغوا کیے گئے معصوم بچوں کو نشہ آور دوائیاں دے کر سگنلز پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن وہ بازار میں شاپنگ کر رہی تھی کہ ایک زخمی بھکاری بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور رونے لگا۔ عورت نے غصے سے اسے لات ماری، لیکن جب اس کی نظر بچے کی کلائی پر موجود پیدائشی نشان اور اس کے گلے میں لٹکے تعویذ پر پڑی تو عورت دھاڑے مار کر رونے لگی، کیونکہ میں آفس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گلابی رنگ کا لباس مجھ پر آج خوب جچ رہا تھا۔ آنکھوں پر اینک لگائے میں اپنے کام میں مشغول تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کام کے درمیان مجھے پریشان کرنے والے لوگ زہر سے بھی برے لگتے تھے، لیکن مجبور تھی۔ اگر کوئی اس وقت آیا ہے، یقیناً کوئی وجہ ضرور ہے۔ میں نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اندر کوئی اور نہیں بلکہ میری سیکرٹری چلی آئی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا تھا اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، میڈم، مسئلہ بگڑ رہا ہے۔ آپ جو کام کر رہی ہیں وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ دراصل ایک اینکر ایسے لوگوں کو منظر عام پر لا رہا ہے جو بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگوا رہے ہیں۔ اس کے چینل پر کافی ویوز بھی ہیں اور لوگ اسے پسند بھی بہت کر رہے ہیں۔ اور مجھے اندر سے خبر ملی ہے ہماری ٹیم کے ایک بچے نے اس آدمی سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس نے کوئی بیان بھی ایک اس کے سامنے دے دیا، پولیس، میڈیا سب آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں۔ جبکہ میں ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کون بچہ اس سے ملنے کی کوشش کر رہا ہے؟ فوراً اس بچے کو یتیم خانے پہنچاؤ، وہاں پر اس کی اچھی خاصی خاطر مدارت کی جائے گی۔ اس کے بعد اسے واپس کام پر بھیجا جائے گا۔ اور رہی اس آدمی کی بات، کسی بھی طرح میری میٹنگز اس کے ساتھ فکس کرو، اور ہاں، اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میٹنگ میرے ساتھ ہے۔ میٹنگ خفیہ طور پر آن لائن ہوگی، میں منظر عام پر نہیں آؤں گی۔ جبکہ میری سیکرٹری سر نفی میں ہلا کر بولی، کیا ہو گیا ہے میڈم صاحبہ آپ کو؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ کی وجہ سے ہم سب لوگ پھنس سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ بول کیا رہی ہیں؟ میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا یہ انداز مجھے ناگوار گزرا تھا۔ میں فوراً سے بولی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کس طرح بات کر رہی ہو؟ مجھے پاگل بولو گی؟ ایک لمحہ لگے گا تمہیں اس نوکری سے نکالنے میں۔ وہ بولی، نہیں میڈم، میں آپ کو پاگل نہیں کہہ رہی، لیکن اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گی تو میں آپ سے اسی طرح بات کروں گی۔ آن لائن آپ اس کے ساتھ میٹنگ کریں۔ اگر آپ کی ریکارڈنگ کر لی گئی یا اس نے کسی بھی طرح آپ کو ایکسپوز کر دیا، آپ بری طرح پھنس سکتی ہیں۔ کسی بھی ڈیجیٹل طریقے سے نہ کوئی میٹنگ کریں اور نہ ملاقات، اور آپ بالکل منظر پر نہیں آئیں۔ یا تو میں میٹنگ کروں یا پھر کوئی اور باقی آپ سمجھدار ہیں۔ جبکہ میں واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ آج کے دور کی لڑکی کو میں نے بالکل ٹھیک سیکرٹری بنایا ہوا تھا، جو ہر زاویے کو دیکھ کر بات کرتی تھی۔ فی الحال میں نے اسے باہر بھیج دیا تھا اور خود سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اب اس انسان سے کیسے بچا جائے۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی تھی جب میری سیکرٹری نے مجھے وہ ویڈیو میل کی تھی جس میں وہ آدمی ان لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کر رہا تھا جو معصوم بچوں کو اغوا کر کے بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں نے ویڈیو آن کی تو لمحے بھر کے لیے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے یتیم خانے کا ڈونر تھا۔ اس میں وہ تفصیل سے ان تمام لوگوں کا چہرہ بے نقاب کر رہا تھا جو اس کام میں ملوث تھے۔ اس آدمی کا بھی چہرہ بے نقاب کیا ہوا تھا جس سے اس سلسلے میں میری ایک ملاقات بھی ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ میں نے ٹیم اس کے ساتھ نہیں بنائی۔
میں نے پوری ویڈیو دیکھی تھی اور اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی باریک بینی سے لوگوں کو پکڑ رہا ہے۔ کافی دیر تک میں سوچ میں مبتلا رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر میں نے اپنی سیکٹری کو میسج کیا تھا کہ جتنے بھی بچے بھیک مانگتے ہیں ان سب کو کل تک اکٹھا کرو، مجھے سب بچوں سے ملاقات کرنی ہے۔ ابھی میں نے میسج کیا ہی تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میری سیکٹری داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، میم بچوں کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ تھے اور ہر بچہ الگ الگ جگہوں پر ہے اور کچھ بچے شہر سے باہر بھی ہیں، سب کو کل تک میں کیسے جمع کر سکتی ہوں؟ جبکہ میں فوراً بولی تھی ان سب کے ذریعے جب پیسے مجھ تک روز آ سکتے ہیں تو پھر ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ جتنا کہہ دیا ہے اتنا کرو، ان بچوں کو جمع کرو کیونکہ ان سے بات کر کے ان کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان کو میں نے نہیں سمجھایا ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ وہ بہت ہی باریک بینی سے معاملات کو پرکھ رہا ہے اور تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ میرے سیکٹری سر ہاں میں ہلا کر بولی، آپ کے یتیم خانے کا ڈونر ہے۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر بولی، سب سے پہلے میری ملاقات اس سے بھی کرواؤ، ذرا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کام کو سراہ دوں تاکہ اس کا دھیان میری طرف کسی بھی طرح نہ جائے۔ میری سیکٹری نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور تمام انتظامات کرنے چلی گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے وقت میں سامان وغیرہ سمیٹ کر گھر کی جانب گامزن ہو گئی تھی۔ میری گاڑی جیسے ہی سگنل پر رکی، ایک بچے نے آ کر میری گاڑی کے شیشے پر دستک دی تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ٹیم کا وہ بچہ بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور سلام کر کے دوسری کار کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے اس انداز پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اتنی عزت اور پیسہ کما چکی تھی کہ لوگ میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی یہ عزت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی لعنت ہے جو مجھ جیسی عورت کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کمانے کی اس حد تک چلی گئی تھی کہ اچھا اور برا بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ جیسے ہی سگنل نے جانے کا اشارہ کیا، گاڑی فوراً سے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اچانک میرے پاؤں کے قریب آ کر کانچ کا گلاس ٹوٹا تھا۔ بروقت پیچھے ہونے کے باعث مجھے نقصان نہیں ہوا تھا، ورنہ میرا پاؤں بری طرح زخمی ہو سکتا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے شوہر شراب کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں لال سرخ، بال بکھرے ہوئے، چہرہ ستا ہوا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تیری وجہ سے آج میں بے اولاد ہوں، اولاد ہوتے ہوئے بھی میں اس سے دور ہوں، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو دوسروں ماؤں کی گود اجاڑتی ہے، رب نے تیری گود اجاڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود تجھ جیسی عورت کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور کیا کچھ کھوئے گی، ماں تیرے پاس سے چلی گئی ہے، باپ تجھے پوچھتا نہیں ہے، کوئی بہن بھائی تیری بد شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اور اب میں بھی تجھ سے بدظن ہو چکا ہوں۔ دل چاہتا ہے تجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ جو میرے جینے کی وجہ تھی، تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ وجہ بھی چھین لی ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل پر گھونسا لگا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے دھاڑی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو، اور آج پھر تم نے شراب پی ہے، کیوں میری زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہو؟ معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، اگر تمہیں کسی نے اس حالت میں دیکھ لیا، لوگ کس طرح کی باتیں میرے بارے میں بنائیں گے؟
میری ماں مجھے چھوڑ کر گئی، یا میرا باپ یا بہن بھائی، یہ سب میرے اپنے مسائل ہیں۔ یہ خاندان والے میرے اپنے ہیں، تمہارے نہیں۔ تمہیں اپنے خاندان کی پرواہ کرو۔ تمہارے خاندان والے کون سا تم سے ملتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کون مجھ جیسے آدمی سے ملنا چاہے گا؟ جس کی عورت بچوں کو اغوا کرتی ہے، ان کی زندگی برباد کرتی ہے۔ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری اولاد ہم سے دور ہو گئی، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو۔ جبکہ ایک لمحے کے لیے میں گھبرائی تھی، مگر خود کو سنبھال کر بولی، خاندان والے مجھ سے اس لیے نہیں ملتے کیونکہ میں ان سب سے زیادہ با اثر شخصیت ہوں۔ کوئی بھی مجھ سے ملنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچتا ہے، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں بچے چوری کرتی ہوں اس لیے نہیں مل رہے۔ یہ سب تمہارا دماغ کا فطور ہے۔ میں کسی کا بچہ چوری نہیں کرتی، اور ہمارا بچہ بھی جلد مل جائے گا۔ میں نے سب کو اسے تلاش کرنے پر لگایا ہوا ہے۔ اپنی حالت کو سنبھالو۔ اگر تمہارا بیٹا واپس آیا اور اس نے تمہیں اس حال میں دیکھا تو کس منہ سے اس کا سامنا کرو گے؟ جبکہ میرا شوہر اپنا سر پیٹتے ہوئے بولا، ہمارا بیٹا کبھی واپس نہیں آیا۔ میں نے اب امید چھوڑ دی ہے، کیونکہ جو تم کر رہی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ رب العالمین کبھی میرا اور اس کا سامنا کروائیں گے۔ جس کی ماں ایسی ہو، اس بچے کو دور ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے تھے اور روتے روتے اپنے کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں ایسی ہو چکی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جس سے جسم میں جان نہ ہو، قدموں کے نیچے زمین نہ ہو۔ میرے شوہر نے غصے میں جو کچھ بولا تھا وہ بالکل درست تھا، لیکن ان سب کا یہ کہنا کہ میری ممتا پر ایک کاری وار کر گیا تھا۔ میں بوجھل قدموں سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میری نظر سامنے لگی ہوئی دیوار پر اپنے بیٹے کی تصویر پر گئی تھی۔ وہ 8 سال کا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زندگی کتنی حسین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کے پورے 5 سال بعد مجھے میرے بیٹے سے نوازا تھا۔ میری زندگی میں کلیاں کھل گئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے بہار آ گئی ہو، مگر ایک دن سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جس کے بارے میں آج بھی سوچ کر میری جان نکل جاتی ہے۔ ماں کیسی بھی ہو، جلاد ہو، فرشتہ صفت ہو، ماں ایک ماں ہوتی ہے۔ ماں کا درد آج تک کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج سے 1.5 سال پہلے میری زندگی بہت خوش نما تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری یہ شیطانیت اس وقت شروع ہوئی تھی۔ میں صرف یتیم خانہ چلاتی تھی۔ وہاں پر تقریباً 50 کے قریب بچے موجود تھے۔ فنڈ وغیرہ لے کر اور کچھ اپنے پیسوں سے میں ان کا گزارا کر رہی تھی۔ جب میں نے اس یتیم خانے کو شروع کیا تھا، تب صرف اور صرف میں اپنی جیب کا پیسہ لگاتی تھی، لیکن جب مجھے لوگوں کا پتہ چلا کہ یتیم خانہ فنڈ سے چل سکتا ہے، میں نے وہ لینا شروع کر دیا۔ فنڈ اتنا آتا تھا کہ کبھی کبھی میں وہ پیسے اپنے استعمال میں لے لیتی تھی۔ شروعات میں یہ کرتے ہوئے مجھے بہت عجیب لگتا تھا، خوف بھی آتا تھا کہ یہ گناہ ہے، آپ کسی بچے کا حق نہیں کھا سکتے، یہ سب بچوں کی امانت ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، پیسہ اتنی بری شے ہے، انسان کب بدل جائے اسے معلوم نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ پیسہ دیکھنے کے بعد میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ امانت میں خیانت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ وقت گزرا تھا اور پیسے بڑی تعداد میں آنے لگے تھے۔ میرے بات کرنے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ میرے ڈونر مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اسی درمیان میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو ڈونر تھی، لیکن بہت ہی لالچی طبیعت معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ہی مجھے ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ ان بچوں سے فائدہ لیں۔ میں پہلے تو حیران ہوئی، کیونکہ مجھے اس عورت کی بات کا مطلب بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔
لیکن جب اس نے مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھایا تھا میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے عجیب بات کہی تھی، ان بچوں کے ذریعے پیسے کمائیں، ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کریں، آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میں دنگ رہ گئی تھی۔ اس عورت کو میں نے خوب سنائی تھی کہ آپ اس طرح کی بات کر بھی کیسے سکتی ہیں، بے شک مجھے آپ چیک دے رہی ہیں، لیکن میں آپ کو اجازت نہیں دوں گی کہ آپ کسی معصوم پھول کے بارے میں اس طرح بولیں۔ ان بچوں کی وجہ سے ہی میرے حالات بھی تبدیل ہوئے ہیں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تب وہ بولی تھی، ہاں ہاں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، آپ کے جملوں کی قدر کرتی ہوں، لیکن آج کل یہی سب ہو رہا ہے۔ آپ ان بچوں کو مفت میں کیوں کھلا پلا رہی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اچھی تربیت بھی دے رہی ہیں، تو ایک گھنٹہ اگر یہ روڈ پر نکل کر آپ کی خاطر پیسہ مانگ لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس عورت سے میری گفتگو تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوئی، ورنہ عموماً ڈونر کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا واقعی ہی مجھے اس بات پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ بچے مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہے، ہاں ان کے ذریعے پیسہ مل رہا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا میں چاہتی ہوں۔ سوچتے سوچتے میں نے صرف 10 بچوں کو منتخب کیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی تھی اور ان کو حالات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر آپ لوگ روڈ پر نکل کر پیسے مانگیں گے، ہمارا یتیم خانہ بڑے پیمانے پر جائے گا اور یہاں پر مزید بچے آ سکیں گے۔ کتنے بچے ہیں جو بے یار و مددگار گھوم رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میری بات سے وہ سب بچے ایموشنل ہو گئے تھے اور مانگنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں نے ایک مانگنے والی عورت کو ان سب کو ٹرین کرنے کا حکم دیا تھا۔ تقریباً کوئی 2 دن تک اس عورت نے ان بچوں کو ٹریننگ دی تھی اور تیسرے دن وہ بچے روڈ پر پیسے مانگنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے ان بچوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اپنے کچھ آدمی بھی بھیجے تھے، مجھے صرف یہ دیکھنا تھا کہ وہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ اور شام تک جب وہ 10 بچے آئے اور انہوں نے میرے سامنے تقریباً کوئی 25,000 روپے کے قریب پیسے رکھے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو۔ اتنا پیسہ! میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ 10 بچے بے حد معصوم اور خوبصورت تھے، ان کے لیے پیسہ جمع کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ میں نے اب اس بات کو خفیہ کر دیا تھا، میں ان 10 بچوں کو مسلسل مانگنے پر نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ یہ بچے ڈونر کی نظر میں تھے۔ اگر یہ بچے روڈ پر ڈونر کو نظر آ جاتے میری آمدنی مشکل میں پڑ سکتی تھی اور مجھ پر الزام بھی لگ سکتا تھا۔ میں نے اب نئے بچوں کا اشتہار دینا شروع کر دیا تھا۔ میں ان بچوں کو اسی کام پر لگانا چاہتی تھی جو بالکل بھی منظر پر نہ ہوں، لیکن یہ بھی ایک بہت مشکل پروسیس تھا۔ 6 مہینے تک میں نے کافی بچے جمع کیے تھے اور انہیں اسی کام پر لگا دیا تھا، مگر وہ بچے مجھے صحیح پیسے نہیں دے پا رہے تھے۔ اشتہار دینے کے باعث وہ بچے بھی ڈونرز کی نظروں میں ہی تھے، اگر یہ بھی نظر آ جاتے مشکل ہو سکتی تھی۔ اب میرا دماغ بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ آمدنی میرے لیے بڑی نہیں تھی، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اس آمدنی کی لت مجھے کتنا برا خوار کرنے والی ہے۔ میں نے دوبارہ اسی عورت سے رابطہ کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں کافی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن دماغ اتنا شیطانی تھا کہ اگلا اس کی شیطانیت دیکھ کر حیران رہ جائے۔ میں نے دبے لفظوں میں اس سے ان باتوں کا ذکر کیا تھا جب اچانک وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے اندازہ تھا تم ایسا کام ضرور کرو گی۔ پیسوں کی جتنی لالچ تمہارے اندر مجھے نظر آئی ہے، ایسی لالچ ہی مجھے اپنے اندر نظر آتی ہے۔ جب میری پہلی ملاقات پہلی بار تم سے ہوئی، مجھے اپنا عکس تمہاری آنکھوں میں نظر آیا تھا۔ خیر میں اب تمہیں کچھ باتیں سمجھاؤں گی۔ تم اگر اشتہار دے کر یتیم خانے میں بچے جمع کرو گی اور پھر ان بچوں سے بھیک منگواؤ گی
یہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ اس حرکت کی وجہ سے تم پولیس کی نظروں میں بھی آ جاؤ گی اور تمہیں حوالات کے پیچھے ڈال دیا جائے گا کہ تم غیر قانونی کام کر رہی ہو۔ لیکن اگر تم بنا اشتہار دیے، بنا رجسٹریشن کے کچھ بچے اغوا کرو گی، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو تمہیں پکڑ سکے۔ تمہارا جو معیار لوگوں کی نظروں میں بنا ہوا ہے وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ کسی کے دل و دماغ میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ تم نے بچہ اغوا کیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، کس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے مشورہ مانگا تھا، لیکن اتنا گھناؤنا مشورہ نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسی بات کریں گی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار مسکرائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھ لینا، ایک دن آئے گا تم یہی کرو گی، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم پیسے کے خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہو۔ اس وقت میں نے اس عورت کو ذلیل کر کے بھیج دیا تھا، لیکن میں واقعی ہی سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا واقعی مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ اگر میں بچہ اغوا کروں اور اس سے پھر بھیک منگواؤں، میری زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ یتیم خانے کو کبھی بند نہیں کروں گی، میرا معیار کبھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ڈونر کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں وہ میرے لیے فائدہ مند ہیں۔ کچھ پیسہ ان یتیم خانے کے بچوں پر لگاؤں گی اور باقی پیسہ میرا۔ مگر اس سے پہلے مجھے ایک بہت ہی بہترین ٹیم کا انتخاب کرنا ہوگا جو بچہ اغوا کر سکے اور کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ میں نے اپنے اندرونی ایک آدمی سے جو باہر کے معاملات دیکھتا تھا اس سے اپنا آئیڈیا کا ذکر کیا، اور اس وقت میں حیران رہ گئی جب اس نے مجھے 3 آدمیوں کے نام دیے تھے جو اس کام میں ماہر ہیں۔ وہ بچہ اغوا کرنے کا کام اور لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی ان تینوں سے ملاقات کی حامی بھر لی تھی، مگر وہ لوگ ایک بچہ اغوا کرنے کا 50,000 روپے لیتے تھے۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی، یہ قیمت کچھ زیادہ تھی اور مجھے ایک مہینے میں تقریباً 10 سے 15 بچے چاہیے تھے۔ اب میں اتنی رقم کیسے ادا کرتی؟ مگر فی الحال میں نے ان سے ملاقات رکھی تھی۔ رات کے 3 بجے ان لوگوں نے مجھے وقت دیا تھا اور میں نے ملاقات اپنے گھر میں ہی رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ جب میں ان 3 لڑکوں سے بات کر رہی تھی، وہ لڑکے نہیں بلکہ آدمی تھے، بہترین جسامت کے مالک۔ ان لوگوں نے میرے سامنے ایک بچے کی قیمت 50,000 ہی رکھی تھی۔ جب میں نے ان سے 20,000 کی بات کی تھی، مجھے لگا تھا وہ لوگ انکار کر دیں گے، مگر وہ راضی ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ بچوں کی تعداد بتائیں، اس کے بعد ہی ہم مانیں گے۔ میں نے بچوں کی تعداد 100 کے قریب بتائی تھی۔ وہ لوگ راضی ہو گئے تھے۔ تقریباً کوئی 4 بجے کے قریب وہ تمام معاملات سیٹ کر کے میرے گھر سے نکلے تھے۔ ان کے جاتے ہی میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ زندگی میں پہلی بار میرے چہرے پر رسید کیا تھا۔ ہم دونوں کی محبت پورے خاندان میں پھیلی ہوئی تھی کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو محبت ہے، ایسی محبت ڈھونڈنے سے بھی آج کل کے دور میں نہیں ملتی۔ ان کا تھپڑ مارنا مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ میرا بازو مروڑتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا گھناؤنا کام کرنے کی؟ مجھے پہلے ہی تم پر شک ہو رہا تھا کہ تم کچھ غلط کر رہی ہو، تم پاگل ہو چکی ہو۔ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم کسی بچے کو اغوا کرواؤ گی اور پھر اس سے بھیک منگواؤ گی؟ تم پاگل ہو، تمہیں پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تم ایک ماں سے اس کی اولاد کو چھینو گی۔ اگر کوئی تمہارا بیٹا تم سے چھین لے، تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ اپنے شوہر کی بات سنتے ہی میں چیخی تھی، چلائی تھی، خبردار جو آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا، خدا نہ کرے اسے کچھ ہو یا اسے کوئی مجھ سے چھینے۔ اللہ میری عمر بھی میری اولاد کو لگا دے، اور ویسے بھی جو کام میں کر رہی ہوں وہ ہمارے ہی مستقبل کو بہتر بنائے گا، اور یہ سب جائز ہے۔
کسی کی ماں سے میں اس کا بچہ نہیں چھین رہی۔ جب ماں لاپرواہ ہوگی، اپنے بچے کو بنا کسی بڑے کے باہر اکیلے بھیجے گی، اور ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اچھا ہے، جب ایک بچہ اغوا ہوگا تو دوسرے بچے کی حفاظت کرے گی۔ اور خبردار، جو آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی غلط بولا یا سوچا، وہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے۔ میں اپنے بچے کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی۔ میرے بچے کے ساتھ کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ ایک بزنس ہے۔ خدا کے لیے آپ میرے معاملات سے دور رہیں۔ اس وقت میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا تھا، تم غلط کر رہی ہو، نقصان اٹھاؤ گی، ایسا مت کرو۔ لیکن میں نے ان کی ایک ہی بات نہیں سنی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وقت گزرا تھا، ان لوگوں نے مجھے 3 دن میں 2 بچے لا کر دے دیے تھے۔ میری بانچھیں کھل اٹھی تھی۔ میں نے ان بچوں کو رکھنے کے لیے ایک جگہ کو کرائے پر لیا تھا جو شہر سے دور تھی۔ ایک عورت کو میں نے پرماننٹ طور پر جاب دی تھی کہ تم ان بچوں کو ٹرین کرو گی۔ اس کو میں مہینے کا 25,000 دینے والی تھی۔ وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس نے 2 دن میں ہی ان بچوں کو اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ تیسرے دن وہ بچے بھیک مانگنے روڈ پر نکل گئے تھے، اور رات تک ان دونوں بچوں نے مجھے 2,000 روپے لا کر دیے تھے۔ اب سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان 2 بچوں سے میرے پاس 50 بچے ہو گئے جن سے میں ملاقات نہیں کرتی تھی۔ جو ٹیم میں نے بنائی تھی وہی لوگ ان کو ٹرین کرتے تھے، ان کو سونے کے لیے جگہ مہیا کرتے تھے، باہر ان پر نظر رکھتے تھے۔ کام آسان ہو چکا تھا۔ اب میں نے کام کو بڑھا دیا تھا، 50 سے 70 کے قریب پہنچ گئے تھے، اور ان بچوں کو میں نے الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا تھا۔ وہاں پر بھی میری ٹیم موجود تھی۔ کام بڑھنے کی وجہ سے آمدنی بڑھ چکی تھی، اور میرے تیور آسمان کی بلندیوں پر تھے۔ بچے ایک جگہ سے ہم اغوا نہیں کرتے تھے، الگ الگ جگہوں سے بچے اغوا ہو رہے تھے۔ اس لیے ہم پر یا کسی بھی دوسرے تیسرے شخص پر کوئی شک نہیں جا رہا تھا۔ کام بہت آسان تھا، لیکن اچانک ایک دن میرے گھر سے کال آئی تھی کہ ابھی تک ایان بابا گھر نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ اسکول وین والے آدمی کو بھی فون کر کے پوچھ لیا ہے، اور اس نے ایک عجیب سی بات بولی ہے کہ بچہ آج اسکول گیا ہی نہیں ہے۔ یہ خبر نہیں تھی، گویا بم تھا جو میرے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ میں الٹے پاؤں اسکول پہنچی تھی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ آج آپ کا بیٹا اسکول بھی نہیں آیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے گھر کے چوکیدار کو فون کیا، اور اس نے ایک بات کہی تھی کہ وین کے آنے سے پہلے آپ کا بیٹا باہر نکل گیا تھا۔ جو عموماً ہوتا ہے، ہمیشہ ایان 5 منٹ پہلے باہر کھڑا ہوتا تھا، اور پھر گاڑی کے بعد آنے کے بعد اس میں بیٹھ کر سوار ہو جاتا۔ کیا میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے؟ یہ خبر نہیں تھی، میرے لیے طوفان تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے موبائل فون پر ہی خوب ساری گالیاں دی تھیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ تم کسی کے بچوں کو اغوا نہیں کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ دیکھ لو، مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جبکہ میں ان کا موبائل فون بند کر کے فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ ایک بااثر شخصیت ہونے کے باعث میری کمپلینٹ فوراً سے درج کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا، لیکن 5 دن بیت گئے، کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ یہی حال میرے شوہر کا تھا۔ میں بہت روئی تھی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ اگر میرا بیٹا اس مہینے میں مجھے مل گیا، میں اس کام کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ مجھے واقعی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جب ماں کی گود سے اس کا بچہ جاتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن پورا مہینہ بیت جانے کے بعد بھی مجھے میرا بچہ نہیں ملا۔ میں کب تک اس بات کا سوگ مناتی؟ مجھے پیسہ کمانا تھا اور اپنا ایک بہترین مستقبل بنانا تھا۔
میں نے کام کو دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ بچے اغوا کیے جا رہے تھے، ان سے بھیک منگوائی جا رہی تھی، سب کچھ پہلے ہی کی طرح چل رہا تھا۔ ہاں، پہلے کی طرح ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے کام میں مگن رہتے اور میں اپنے کام میں۔ صرف ہمارے درمیان ایک رشتہ تھا اور وہ رشتہ صرف نکاح کا باقی رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان سے محبت، ملن ساری سب ختم ہو چکی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میرے بیٹے کو گم ہوئے آج پورے 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ ابھی بھی میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ میں اب بھی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد سے بھی نہیں نوازا، جس کی وجہ سے میرا دل اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ تڑپتا ہے، اور اب تو دوسری اولاد کا بھی کوئی چانس بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے اور نہ ہی میری طرف دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں ہی گم سم تھی جب اچانک میرے کندھے پر ایک بھاری چیز آ کر لگی تھی۔ میں نے در سے کراہ کر پیچھے کی طرف دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے دروازہ کھول کر کچھ مارا تھا اور اندر چلے گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، نیچے میرے بیٹے کا ہی کھلونا پڑا ہوا تھا۔ جب سے میرا بیٹا گم ہوا تھا، میرے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک باپ کے لیے اس کی اولاد اس کا سب کچھ ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ مجھے ہے، مگر اپنے شوہر کے رویے سے میں اب پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے بھی افسوس تھا، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ افسوس تھا۔ مسکرا کر میں ہر غم کو سہتی آ رہی تھی، لیکن کسی کو میری تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کی اولاد اس کے پاس نہ ہو، زندہ سلامت ہو لیکن اس کے پاس نہ ہو۔ مری ہوئی اولاد کا پھر بھی صبر آ جاتا ہے، لیکن زندہ کا نہیں آتا۔ یہ بات میں اپنے شوہر کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب سے میرا بیٹا گم ہوا تھا، تب سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیڈ روم بھی الگ ہو گئے تھے۔ کمرے میں آ کر میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ مجھ پر کتنی بڑی حقیقت آشکار ہونے والی ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ میرے شوہر مکمل طور پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، تیار ہو کر۔ میں نے نظر انداز کیے کچن کی طرف جانے لگی تھی جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ٹھہرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ان کی بات سن کر میں رک گئی تھی۔ مجھے لگا تھا ہمیشہ کی طرح وہ مجھ سے اب اپنے رویے کی معافی مانگیں گے، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ بے شک ہم دونوں کے درمیان لاکھ اختلافات تھے، لیکن وہ جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتے تھے، صبح اٹھ کر معذرت ضرور کرتے تھے۔ لیکن میں آج جانتی ہی نہیں تھی کہ مجھ پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت ہی حیران کن ہوگا، مگر میں اب فیصلہ لے چکا ہوں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اور ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں اب فیصلہ لے چکا ہوں کہ اب اس رشتے کو مزید بڑھاوا دینا مطلب تم اپنی اور میں اپنی زندگی کو برباد کریں گے۔ ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کئی دفعہ میں آپ کی طرف آئی ہوں، کئی دفعہ میں نے آپ سے رجوع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ ہر دفعہ
آپ مجھے دھتکار دیتے ہیں، آپ اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں، میں نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہیں جو کہنا ہے تم کہتی رہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اور اب میں مزید اس طرح سے نہیں رہ سکتا۔ میں ایک مرد ہوں، میری کئی طرح کی خواہشات ہیں، میں اولاد چاہتا ہوں، اس کی تمنا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس عمر میں اب تم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ پہلی دفعہ بھی تم بہت مشکلوں سے ماں بنی تھی، اور ڈاکٹر نے صاف یہی کہا تھا کہ مسئلہ تمہارے میں ہے، مجھ میں نہیں۔ اس لیے ہم دونوں کو اب علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اگر تم کہو گی تو میں ابھی تمہیں ایک جھٹکے میں ہی چھوڑ دیتا ہوں، اگر کہتی ہو تو کورٹ کے ذریعے 3 نوٹس بھیج کر رشتے کو ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اب تم جیسی خاتون کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس کے نہ مستقبل کا علم ہے اور نہ حال کا۔ اگر کسی دن تمہاری اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی، تمہیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی، تمہاری وجہ سے میرا نام بھی خراب ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا نام تمہاری وجہ سے خراب ہو۔ یہ گھر تمہارے نام ہے، یہ گھر تمہیں مبارک ہو۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، فیصلہ اب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تم طلاق کس طرح سے لینا چاہو گی، رات تک مجھے بتا دینا۔ جب تک تم فیصلہ نہیں لے لیتی ہم دونوں ساتھ ہی ہیں، اور جب تم فیصلہ لے لو گی ہم لوگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میری پوری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرے شوہر مجھے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، مجھے اسی پل موت آ جائے گی۔ میں بھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ موبائل کی آواز سے میں واپس ہوش میں آ گئی تھی۔ موبائل پر سیکٹری کا ہی فون آ رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو وہ بولی، میڈم صاحبہ، آج دوپہر 2 بجے تک تمام بچے ہماری بلڈنگز میں پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 2 بجے تک آ جانا، اور آپ کی ملاقات اس ڈونر کے ساتھ میں نے شام کے 6 بجے کی رکھی ہے، وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ جبکہ میں ہاں بول کر فون رکھ چکی تھی، میرا دل و دماغ واقعی بالکل بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں گھر میں رہی تھی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہیں چلی جاؤں، کہیں اتنی دور چلی جاؤں کہ مجھے فی الحال ابھی کسی سے ملنا نہ پڑے۔ بے شک ہم دونوں کے درمیان 1.5 سال سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن مجھے میرا شوہر بہت عزیز تھا۔ اتنے تماشے کے بعد میں انہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اب ہمیں الگ ہونا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ کوئی دیر تک میں گاڑی میں بس خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، اور پھر ڈرائیور کو میں نے شاپنگ مال جانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ میں ان بچوں کے لیے کچھ تحفے لینا چاہتی تھی، جو بھی تھا اب ان سے بات کرنی تھی، ان کو سمجھانا تھا کہ تم لوگوں کو کوئی بھی بات آگے پیچھے نہیں کرنی ہے، جتنا ہو سکے اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، اور اس کے لیے رشوت ضروری تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں شاپنگ مال پہنچ گئی تھی۔ جب ڈرائیور بولا، میڈم آپ کب تک آ جائیں گی، میں بنا کچھ بھی جواب دیے گاڑی سے اتر گئی تھی اور مال کے اندر چلی گئی تھی۔ لیکن وہاں پر مجھے ان سب بچوں کے لیے سب کچھ مہنگا لگ رہا تھا، اس لیے میں واپس باہر آ گئی اور ایک سستے بازار میں چلی گئی، اس بات سے انجان کہ آج میری ملاقات کس سے ہونے والی ہے اور میری زندگی کیسے بدلنے والی ہے۔ میں ابھی ان کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے خرید ہی رہی تھی جب اچانک کسی نے میری ٹانگ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے سر جھکا کر دیکھا، ایک بچہ میری ٹانگ کو پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، صرف سر نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ زخمی ہے۔ میں فوراً اسے جھٹکتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے، چھوڑو مجھے۔
مگر وہ مجھے مضبوطی سے تھام چکا تھا۔ میں نے جب اس کا بازو تھام کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، میری نظر جیسے ہی اس کی کلائی پر گئی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور جب نظر اس کے چہرے پر گئی ایسا لگتا تھا جیسے میں یہیں پر مر چکی ہوں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری اپنی سگی اولاد تھی، میرا بیٹا ایان تھا۔ اس کے گلے میں آج بھی وہی تعویذ موجود تھا جو میں نے اس کی حفاظت کے لیے امام صاحب سے لے کر اس کے گلے میں ڈالا تھا۔ کہنے کو میں بہت پڑھی لکھی عورت تھی، ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن میں ایک ماں تھی، اور جب بات ایک اولاد پر آتی ہے پھر پڑھی لکھی ماں بھی انہیں کی فہرست میں کھڑی ہوتی ہے، جس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے تڑپ ہو۔ میں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ یہی حال میرے بچے کا تھا۔ 1.5 سال میں وہ بالکل کملا سا گیا تھا، رنگ بالکل پھیکا پڑ چکا تھا، ہاتھ زخمی ہو رہا تھا۔ میں اسے گلے لگا کر بہت روئی تھی اور فوراً اسے کلینک لے کر گئی تھی، وہاں پر فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ اب تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے فوراً اسے اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھلایا تھا۔ اس درمیان میں اپنے شوہر کو بھی فون کر کے بتا چکی تھی کہ ہمارا بچہ مل چکا ہے۔ کھانا تناول کرنے کے بعد میں روتے ہوئے بولی تھی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کا دل اتنا ویران ہو گیا تھا، میں کتنی برباد ہو گئی تھی۔ اور پھر جو بات اس نے روتے ہوئے مجھے بتائی، اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ بولا، امی آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے آدمیوں نے اغوا کر لیا تھا، اور میں اب تک دوسرے شہر میں بھیک مانگتا تھا۔ آج آپ نے سب بچوں کو میٹنگ کے لیے بلایا ہے تو میں بھی آیا تھا، اور جب مجھے ادھر اتارنے لگے میں بھاگ آیا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہی میں زخمی ہوا ہوں۔ امی آپ کو پتہ ہے وہ لوگ بہت ظالم ہیں، کھانا نہیں دیتے، اتنا مارتے پیٹتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سزا بھی دیتے ہیں۔ امی آپ ایسا کام کیوں کرتی ہیں؟ ہم لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں کہ روز ان سے بھیک مانگنے کی پریکٹس کیا کرو۔ میرا دل بہت زیادہ روتا ہے امی، چھوٹے بچے ایسے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ مجھے لوگوں نے مارا بھی ہے، مجھ پر چوری کا الزام بھی لگایا گیا ہے، کتنی دفعہ مجھے بیچ سڑک پر مرغا بنایا گیا ہے۔ آپ کا بیٹا جو پڑھتا تھا لکھتا تھا، اس کی ایک ایسی حالت کی گئی ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ امی خدا کے لیے یہ سب روک دیں، ورنہ ایک دن آئے گا کہ میں مر جاؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر خوب روئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ جن ماؤں کی اولاد میری وجہ سے ان سے جدا ہوئی ہے، ان کے سب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج وہ سب بچے ایک جگہ پر جمع تھے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیا اور آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور ان تمام لوگوں کو بلایا تھا جو ٹیم کا حصہ تھے۔ میں نے اس میٹنگ میں ان لوگوں پر حکم صادر کیا کہ ان بچوں کو ان کے گھروں تک پہنچاؤ، بدلے میں آپ سب کو 10,000 روپے دے دوں گی۔ میرے ٹیم کے ممبر راضی ہو گئے تھے، اور جو خوشی میں نے ان بچوں کے چہروں پر دیکھی تھی، میرا دل رو پڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے زیادہ خراب تھی، اور وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر بہت روئے تھے، اور اس وقت میں اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ کر اور اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ کر خوب معافی مانگی تھی کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو 1.5 سال تک یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا، اور میرے شوہر نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم سدھر گئی ہو، میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ ایک غلطی کرنے والا انسان جب شرمندہ ہو کر معافی مانگے اسے موقع دے دینا چاہیے، اور میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، لیکن ہاں اب تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ میں نے اسی پر خدا کی قسم کھائی تھی، اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، اور توبہ طیب ہوئی تھی۔
میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں، خدا کے لیے کوئی برا کام نہیں کریں، خاص کر کسی کی اولاد کے ساتھ برا نہ کریں۔ اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، کیونکہ جب کوئی بچہ روتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف اس کی ماں کو بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائیں گے تو وہ رب آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں اب صرف یتیم خانہ چلاتی ہوں خالص دل کے ساتھ۔ 90 بچے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اپنی ماں باپ سے مل چکے ہیں، اور باقی کے 10 بچوں کا گھر بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہیں بھی جلد ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ جب تک وہ میرے یتیم خانے میں ہیں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔